آج کی تقریر کا عنوان ہے نفس کا پجاری، سیریل نمبر 467، 29 جمادی الاخری سن 1425 ہجری مطابق 16 اگست سن 2004 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک المحمود المالک الودود ومؤمل كل مطرود، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين، وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ساری کائنات انسانی کے لیے زندگی گزارنے کے واسطے ایک مبارک لاہ عمل قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں عنایت فرمایا، اور اس مقدس کتاب کو، آخری کتاب کو، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہر وہ بات سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، تعلیم دیتا ہے جو بات ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے، اور ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، ہانی کارک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بنیاد پر اپنی ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم عنایت فرمایا ہے کہ آپ لوگ اس شریعت اسلامیہ کی تابعداری کریں، اس شریعت اسلامیہ کی اطاعت کریں، پیروی کریں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو رچا لیں، بسا لیں، اتار لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر سگی ماں سے زیادہ مہربان ہے، اور ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اپنا بچہ نقصان میں پڑ جائے، ہانی کے اندر مبتلا ہو جائے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، مصیبت کے اندر واقع ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح چاہ سکتا ہے کہ اس کے بندے تکالیف اور مصائب کے اندر گرفتار ہوں یا عذاب جہنم کے اندر گرفتار ہوں؟ باری سبحانہ و تعالی اس کو نہیں چاہتا۔ اسی بنیاد پر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے نفس کی مخالفت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ انسان کا نفس انسان کو بری باتوں پر برانگیختہ کرتا ہے، بری باتوں پر ابھارتا ہے۔ انسان کا نفس ہر ضرر والی چیز کے اوپر ابھارتا ہے، جس میں انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، قبر والی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے جنت والے اعمال کریں، جنت میں جانے والی چیزیں اختیار کریں، جو چیزیں اس کو جنت میں لے جائیں گی، جنت میں داخل ہونے کا اس کے لیے سبب بنیں گی۔ باری سبحانہ و تعالی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کے اندر جائیں، باری تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے کفر اختیار کریں، باری تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے نفاق کو اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے الحاد اور دہریت اور بے دینی کو اختیار کریں۔ اس نے تو اپنے بندوں کے لیے ایمان اور اسلام کو منتخب فرمایا ہے، ایمان اور اسلام کو پسند فرمایا ہے،
اور کفر کو ناپسند کر دیا ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اس کے اوپر شاہد بین ہے. خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بنیاد پر اس انسان کا مرتبہ اعلیٰ بالا برتر بنایا جو مخالفت نفس کرتا ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف عمل کرتا ہے، یعنی حرام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزیں پسندیدہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حرام چیزیں ہیں، اشیاء محرمہ ہیں، باری سبحانہ و تعالی ان کو پسند کرتا نہیں. اس لیے اس کا انجام بھی، یعنی حلال چیزوں کو اختیار کرنے کا انجام بھی باری تعالی نے بہت عمدہ رکھا ہے. اس کا نتیجہ بھی بہت عمدہ صادر ہوتا ہے، بہت عمدہ نکلتا ہے. قرآن پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی اس انسان کے بارے میں غور و فکر کیا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا چکا ہے؟ کبھی آپ نے اس شخص کے حال پر غور فرمایا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آدمی اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے تو نفس اس کو قعر مذلت کے اندر دھکیل دیتا ہے، ہلاکت کے کنویں کے اندر ڈال دیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے کہ اس کی دنیا بھی چلی گئی اور اس کی آخرت بھی چلی گئی، دنیا بھی بیکار ہو گئی اور آخرت بھی بیکار ہو گئی. ایسا انسان کبھی نیک کام کر بھی لیتا ہے تو اس کے نیک کام اعمال صالحہ حبط کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، جن کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. اس بنیاد پر جو آدمی اپنی چاہت کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے، وہ کبھی راہ راست پر آتا نہیں، کبھی صراط مستقیم کو وہ انسان پسند کرتا نہیں، کبھی جادہ حق کو وہ پسند کرتا نہیں، کیونکہ جادہ حق اسلامی طریقہ کار، قرآن مجید کا طریقہ کار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس کو نیک اعمال کے کرنے پر برانگیختہ کرتا ہے، اس کو حلال چیزیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن انسان کا نفس انسان کو حرام چیزیں اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، اکساتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے. فلاں گھر میں جا کر چوری کر لے، فلاں گھر میں جا کر نقب زنی کر لے، فلاں کے گھر میں جا کر ڈکیتی مار لے، فلاں کی زمین کو ناحق طریقے سے غصب کر لے، چھین جھپٹ کر لے، ناجائز طریقے سے اپنا پیسہ کما لے، اپنی دولت کما لے، اپنا مال کما لے. انسان کا نفس انسان کو انہی حرام چیزوں کے اوپر ابھارتا رہتا ہے، برانگیختہ کرتا رہتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور اس عنوان کے تحت یعنی نفس کی 3 قسمیں، اس عنوان کے تحت میری مستقل کیسٹ الگ سے موجود ہے. اس کیسٹ کے اندر، اس تقریر کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور انسان کا نفس جو برائیوں پر حکم کرتا رہتا ہے، برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور برائی ہو جانے کے بعد جو نفس انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا، تو نے یہ کام کر لیا، اندر سے اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. اسی طرح جو نفس ہمیشہ اچھائیوں سے خوش رہتا ہے،
اور نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان نفوس ثلاثہ، ان تینوں نفسوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 13ویں پارے کے آغاز میں نفس امارہ کا ذکر ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کے آغاز میں نفس لوامہ کا ذکر ہے، لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اور نفس مطمئنہ کا ذکر بھی آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے 30ویں پارے میں عامہ کے پارے میں سورہ والفجر کے آخر میں فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بہرحال یہ تفصیلات نفس کی 3 اقسام سے متعلق تفصیلات تو مجھے اس وقت بیان نہیں کرنی، وہ تو اگر آپ کو معلوم کرنی ہے، ان کی تفصیلات آپ کو جاننی ہے تو الگ اس عنوان کے تحت جو میری کیسٹ ہے، یعنی نفس کی 3 قسمیں، اس کو حاصل کر کے اس سے آپ حضرات استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج تو مجھے اس انسان کے بارے میں بیان کرنا ہے جو نفس کا پجاری ہے، جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اپنا فائدہ سوچتا ہے، جو مفاد پرستی کے اندر مبتلا رہتا ہے، جو مال اور دولت اور ثروت کی محبت میں مستغرق اور گرفتار رہتا ہے، جو جائیداد باغات کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر چکا ہے، اور دنیا بنانے والے خدا کی محبت اس کے دل سے خارج ہو چکی ہے، نکل چکی ہے، جنت کی محبت اس کے دل سے نکل چکی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی محبت اس کے دل سے نکل چکی ہے، اولیاء کرام کی محبت اس کے قلب سے نکل چکی ہے، حق کی محبت اس کے دل سے خارج ہو چکی ہے، اور اس کے برخلاف وہ باطل سے محبت کرتا ہے، باطل سے تعلق رکھتا ہے، باطل سے ریلیشن رکھتا ہے، باطل کی جانب ہمہ وقت مائل رہتا ہے، اس کو ظلمت پسند ہے، اس کو اندھیرا پسند ہے، غریبوں کو ستانا اس کے نزدیک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ سوچ کر کہ یہ غریب آدمی ہے، لاچار آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، ثروت نہیں، لہذا اس کو جتنا ستا لیا جائے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ ایسا انسان اس غریب کی ایذا رسانی کے درپے رہتا ہے، ایسا انسان اس انسان کو تکلیف پہنچانے، یعنی غریب انسان کو تکلیف پہنچانے کی جانب مائل رہتا ہے، لیکن تابک ہے، کب تک یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر غالب کے اوپر غالب ہے، اللہ غالب علی کل غالب، لہذا ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالی حلم سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، اور رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد جب باری سبحانہ و تعالی کی جانب سے پکڑ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو چھوڑتا نہیں، بلکہ اس کو یعنی ستانے والے موذی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جیسے باری سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا، قوم سمود کو تباہ و برباد کیا، قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اس کو باری تعالی نے نسیہ منسیہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے، آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اس کو ہلاک فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے اندر باری تعالی نے غرقاب فرما دیا۔ غرضے کے مختلف ظالموں کے اوپر باری سبحانہ و تعالی نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے، عذاب مسلط فرمائے۔ قارون بھی تو ایک ظالم آدمی تھا، حامان بھی ایک ظالم آدمی تھا، فرعون بھی ایک ظالم آدمی تھا، جو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو ستاتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا ذرہ برابر بھی قائل نہیں تھا، جو باری سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور یکتائی سے نفرت کرتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت تک ایسے حضرات کو مہلت دی، پھر باری سبحانہ و تعالی نے ایسے افراد کی پکڑ فرمائی جن کی تفصیل باری تعالی نے 20ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر بیان فرمائی ہے۔ باری تعالی نے اسی بنیاد پر ارشاد فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ باری تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں چند گستاخوں کا ذکر فرمایا جو واقعی طغیان اور عصیان کے اوپر کمر بستہ تھے اور جو بدتمیزی اور بدمعاشی اور بد کرداری اور بد گفتاری کو بے انتہا پسند کرتے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو نفس کے پجاری تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی سے منہ موڑ لیا تھا اور باری سبحانہ و تعالی کے انبیاء کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اور نمائندوں کو ستایا تھا، ایذا رسانی کی تھی۔ ان پیغمبروں کو مجنون کہا تھا، پاگل کہا تھا، ان پیغمبروں کو کہا تھا کہ تم رذیل آدمی ہو، سوسائٹی کے اندر تمہارا کوئی مقام نہیں، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر تمہیں عزت حاصل نہیں، علو حاصل نہیں، افتخار حاصل نہیں، تفوق حاصل نہیں، بلندی حاصل نہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہی بات کہی تھی کہ تم تو ایک گھٹیا پھٹیچر قسم کے آدمی ہو، تم کس بنیاد پر ہم کو سمجھانے کے لیے آئے ہو، تم ہم سے کسی طرح سے بھی اونچے نہیں ہو۔ باری سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ باری تعالی نے ارشاد فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ تو جو آدمی
نفس کا پجاری ہے، نفس کو جس نے اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی جیسے جیسے اس کا نفس کہتا ہے، جیسے جیسے اس کی طبیعت چاہتی ویسے ویسے کرتا ہے، یعنی حق اور باطل میں امتیاز نہیں کرتا، حلال اور حرام کے اندر امتیاز پیدا نہیں کرتا، یہ نہیں سوچتا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ اگر کسی نے بھینس کا گوشت سامنے لا کر رکھ دیا تو کھا لیتا ہے، کٹرے کا گوشت لا کر رکھ دیا تو کھا لیتا ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر خنزیر کا گوشت اللہم احفظنا لا کر سامنے رکھ دیا تو اس کو استعمال کر لیتا ہے، نفس کی خواہش کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ظالم قرار دیتا ہے کہ جو اپنے آپ پر برابر ظلم کرتا رہتا ہے اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے خلاف عمل کرتا رہتا ہے۔ ایسا انسان خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی جناب نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے جناب غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، غلط طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم اور اس کے عذابوں کو بنا دیا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، کیا آپ نے کبھی اس شخص کے حال پر غور فرمایا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ پرواہ کرتا نہیں، بلکہ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی وہ گزارتا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرنے سے شیطان انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ شیطان پھر رحمان سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے نفس کی چاہت کے خلاف عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے نفس کی مخالفت کے 3 درجے ہیں۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان غلط عقیدوں سے بچ جائے جو قرآن پاک کے خلاف ہیں، احادیث کریمہ کے خلاف ہیں، اور پھر ان غلط عقائد سے بچ کر اور غلط چیزوں سے بچ کر، حرام چیزوں سے بچ کر وہ سنی مسلمان، اہل سنت والجماعت مسلمان کہلانے کا مستحق بن جائے۔ جیسے آدمی پہلے کفر اختیار کیے ہوئے تھا، اب اس نے کفر سے توبہ کر لی، مسلمان بن گیا، اللہ کو ایک مان لیا اور جو ضروریات دین ہیں ان کے مطابق جناب عمل کرنا شروع کر دیا، ان کو پوری طرح تسلیم کر لیا، ان کا اعتراف اور اقرار کر لیا۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں لوگ کافر لوگ آ کر مسلمان ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر بیعت کر لیا کرتے تھے اور توبہ کر لیا کرتے تھے، جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں، پکی سچی توبہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی حال تھا۔ اور دوسری چیز، دوسری سیڑھی نفس کی مخالفت کی یہ ہے کہ شیطان یا اس کا نفس کسی گناہ پر اس کو ابھار رہا ہے، مثلا شراب کے اوپر ابھار رہا ہے کہ شراب
ایک طاقتور چیز ہے، تم اس کو استعمال کر لو. شراب کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں، ان فائدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم اس شراب کو استعمال کر لو. یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ظاہر میں کوئی دنیا کا نفع اس کے اندر موجود ہو تو ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس شراب کے اندر نقصانات کی بہتات ہے. شراب کے عنوان سے میری مستقل 2 کیسٹس الگ سے موجود ہیں، اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ شراب کس طرح حرام ہوئی، کون سی شراب حرام ہے، کتنے درجے کی حرام ہے، اور پھر شرابی کا مقام کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کیسٹ جنت کی شراب کے اوپر ہے کہ دنیا کی شراب تو حرام کر دی گئی مسلمان کے اوپر، انسان کے اوپر، لیکن جنت کی شراب اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندے اور بندی کو ضرور پلائیں گے، جیسا کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہے. بہرحال میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کسی گناہ کی تحریک ہوئی، جیسے شراب پینے کی تحریک ہوئی یا دوسری کسی حرام چیز کی تحریک ہوئی، اور فوراً جناب اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ نہیں، پروردگار عالم نے تو شراب کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے، میری طبیعت شراب پینے کو چاہ رہی ہے، میری طبیعت فلاں کی زمین کو غصب اور چھین جھپٹ کرنے کو چاہ رہی ہے، پر اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کو حرام فرما دیا ہے. اور باری تعالیٰ نے جب اس کو ناجائز فرما دیا ہے، اس کو حرام فرما دیا ہے، تو میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے باری تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ نفس کی مخالفت کا دوسرا درجہ ہے، اور یہ بے انتہا ہونا ضروری ہے. تو کسی معصیت اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اور باری تعالیٰ میری پکڑ کر سکتا ہے، میرا مواخذہ کر سکتا ہے. اللہم احفظنا، اس خیال کی بنیاد پر وہ گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، باری تعالیٰ کا ڈر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اچھا، باری تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی کہ جو آدمی میرے سامنے قیامت کے میدان میں حساب کتاب دینے سے ڈرے اور میرا خوف اس کے دل کے اندر سما جائے، میرا ڈر، میری خشیت اس کے اندر جناب رچ جائے، بس جائے، تو اس کو 2 جنتیں میں عنایت کروں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان میں 2 ہی جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ باری سبحانہ و تعالی کی جانب سے خصوصی جنتوں کے اندر رہے گا. خدا کا خوف، خدا کا ڈر، اس عنوان کے تحت بھی میری مستقل کیسٹ الگ سے موجود ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے. اس میں میں نے پوری تفصیل الگ سے بیان کی ہے. بہرحال وہ خدا تعالیٰ کا خوف کھا کر اس گناہ کو، اس حرام چیز کو ترک کر دیتا ہے. یہ متوسط درجہ ہے نفس کی مخالفت کا، کیونکہ نفس تو چاہتا ہے کہ بھئی چوری کر لے، انسان کی طبیعت تو چاہتی ہے کہ زناکاری کر لے، انسان کی طبیعت جو چاہتی ہے کہ فحش مختلف چیزوں کو چاہتی ہے. انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ شراب کو استعمال کرے، انسان کی طبیعت حد سے گزر جانے کو چاہتی ہے. انسان کا نفس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے باہر لے جانے کے اوپر برانگیختہ کرتا ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے جا بجا فرمایا کہ دیکھو جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان سے تم آگے مت بڑھنا، کیونکہ اگر تم ان سے آگے بڑھ گئی تو شیطان تمہیں قعر مذلت کے اندر گرا دے گا، تمہیں فساد اور بربادی کے اندر مبتلا کر دے گا. اس لیے باری سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لعلهم يتقون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب مت جانا، کیونکہ ان کے قریب جاؤ گے تو ان حدود سے پھر تم آگے بھی بڑھ سکتے ہو. ایسے ہی اسی سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی قائم کردہ حد سے آگے بڑھ جائے گا، اس کو پار کر لے گا، یعنی حرام چیز کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو ایسا انسان قرآن کی نگاہ میں ظالم ہے. اور ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ ظالم انسان کو پسند کرتا نہیں. اس لیے 22ویں پارے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھیا بندے مختلف انداز کے ہیں، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا انداز کچھ ہے، کسی کی طبیعت کچھ ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز ناپسند ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فرمایا بھئی کچھ بندے تو گنہگار ہیں جو اپنی جان پر برابر ظلم کرتے رہتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کرتے رہتے ہیں، شراب کے اندر مبتلا رہتے ہیں، زناکاری کے اندر مبتلا رہتے ہیں، چھین جھپٹ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، چغل خوری کے اندر مبتلا رہتے ہیں، غیبت کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ڈکیتی کے اندر، نقب زنی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اور کچھ بندے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں کہ بھئی نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں کرتے ہیں، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہتا ہے. کبھی کوئی گناہ ہو گیا وہ بھی بھولے سے، تو وہ باری سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں. تو غرض ہے کہ یہ مخالفت نفس کا دوسرا درجہ ہے. اسی متوسط درجے کی تکمیل یہ ہے کہ آدمی شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرے، یعنی جس جائز کام میں مشغول ہونے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جائز کام کو بھی چھوڑ دے. جیسے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شک والی چیزوں سے پرہیز کر لیا، شبہ والی چیزوں سے پرہیز کر لیا، اس نے اپنی آبرو کو بچا لیا اور اپنے دین کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا. اور جو آدمی شک والی چیزوں میں مبتلا ہو گیا، شبہ والی چیزوں میں مبتلا ہو گیا، وہ آخرکار حرام چیز کے اندر ایک نہ ایک دن مبتلا ہو جائے گا. اب شبہ والی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ شبہ والی چیزوں سے مراد وہ کام ہیں جن میں جائز اور ناجائز ہونے کے دونوں احتمال موجود ہوں گے. بھئی پتہ نہیں جائز ہے اور پتہ نہیں کہ ناجائز ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی جائز ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہو. ایسی چیزیں مشتبہات کہلاتی ہیں، شبہ والی کہلاتی ہیں. یعنی عمل کرنے والے کو یہ شبہ ہو کہ میرے لیے یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. اب اس کی ایک مثال سنیے. مثلا ایک آدمی بیمار ہے، وضو کرنے پر قادر تو ہے، وضو کر سکتا ہے، اور اس کا یقین پورا نہیں کہ میرے لیے وضو کرنا اس حالت میں مضر ہی ہے، یعنی نقصان دہ ہی ہے. تو تیمم کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا اس کے اوپر مشکوک ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، بیچارہ شک میں پڑ گیا کہ اب میرے لیے تیمم جائز ہے ناجائز ہے.
اور تیمم کا مطلب پہلے بھی بتا چکا ہوں، تیمم کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، تیمم کے لغوی معنی نیت کرنے کے ہیں، باب تفاعل کا مصدر ہے۔ اس کا اصل مادہ یا میم میم مضاعف ثلاثی ہے۔ اسی بنیاد پر جب آدمی تیمم کرتا ہے تو تیمم کرنے سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو میں پاکی کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر کسی نیت کے بغیر آدمی وضو کر لے، منہ ہاتھ دھو لے، تب بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ ارکان وضو کو پورا کر لے، مکمل وضو کر لے۔ مثلا ایک آدمی تالاب کے اندر کود گیا، پاک پانی تھا، لیجیے اس کا وضو ہو گیا۔ ایک آدمی نے بغیر کسی نیت کے غسل کر لیا، لیجیے جناب اس کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ لیکن جب آدمی مٹی کا استعمال کرے، عورت ہو یا مرد، پانی اس کو نقصان دیتا ہے۔ تیمم میں 2 ضربیں لگائی جاتی ہیں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر زائد مٹی کو جھاڑ کر چہرے پر اس کو پھیر لیا جاتا ہے کہ بال برابر جگہ بھی ہاتھ پھیرنے سے باقی نہ رہ جائے، اور پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد کونیوں سمیت اس کو پھیر لیا جاتا ہے۔ لیجیے یہ تیمم ہو گیا۔ اب چھوٹی پاکی حاصل کرنے کی نیت ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نیت کرے کہ پروردگار میں وضو کے بدلے میں یہ تیمم کر رہا ہوں۔ اور اگر غسل کرنے کا تیمم ہو، غسل کر نہیں سکتا، بخار کا مریض ہے لیکن غسل اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو ایسے وقت میں بڑی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اب ایسا آدمی بیچارہ مشکوک ہو گیا کہ میں تیمم کروں نہ کروں، اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ تو سکتا ہے، مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت اس کو بہت زیادہ ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، ویکنیس زیادہ ہے۔ اب اس کی وجہ سے بیچارہ یہ آدمی شبے کے اندر پڑ گیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا میرے لیے اس وقت درست ہے یا نہیں۔ ایسے مواقع میں مشتبہ چیز کو چھوڑ کر یقینی جواز کو اختیار کرنا تقویٰ ہے، اور یہ مخالفت نفس کا متوسط درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے۔ برابر ثواب نہیں ملتا، کیونکہ نفس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا۔ نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو سری طور سے گناہ اور برائیاں ہیں، سیئات ہیں، یہ تو اگر کوئی کوشش کرے تو اپنے اختیار سے بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ لیکن خواتین حضرات، نفس کی ایک خواہش وہ ہے جو عبادات اور اعمال صالحہ کے اندر شامل ہو جاتی ہے، جیسے ریاکاری۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے، نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن دوسروں کو دکھلانے کے لیے۔ اب یہی نماز اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، کیونکہ اس نے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کیا، بلکہ نماز کو دوسروں کو دکھلانے کے واسطے ادا کیا۔ اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کے عنوان سے بھی میری مستقل الگ سے کیسٹ موجود ہے، تقریر موجود ہے، اس میں پوری تفصیل ریاکاری اور دکھلاوے کے بارے میں ہے۔ خواتین حضرات، یہ ایسے دقیق گناہ ہیں، ایسے باریک گناہ ہیں جس میں انسان اکثر خود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اپنے عمل کو درست اور صحیح سمجھتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے وبال بنتے رہتے ہیں۔ یہی وہ خواہش نفس ہے جس کی مخالفت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر اس سے بچنے کا صحیح علاج اور مجرب نسخہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان کو کوئی راستہ بتلانے والا شیخ کامل مل جائے جو ماہر ہو، نفس کی تمام خواہشات کو سمجھتا ہو، نفس کے مقاصد کو سمجھتا ہو، تو وہ انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، انسان کو نیک اعمال کی جانب لا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب کرخی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں لکڑی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا، نجار تھا۔ میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں قسم کی ظلمت محسوس کی، تو میں نے چاہا کہ چند دن میں روزے رکھ لوں تاکہ روزے رکھنے سے یہ دل کی سختی جو ہے، دل کی ظلمت دور ہو جائے، سستی دور ہو جائے۔ اتفاقاً اسی روزے کی حالت میں ایک روز شیخ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ سے میری ملاقات ہوئی، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگایا اور مجھے بھی کھانے کا حکم دیا۔ میرا روزہ تھا، نفلی روزہ تھا۔ اب حضرت شیخ نے جب دیکھا کہ میں کھانا نہیں کھا رہا اور باقی لوگ کھانا کھا رہے ہیں،
تو فرمایا کہ بہت برا بندہ ہے وہ، بہت برا بندہ ہے وہ جو اپنی خواہش نفسانی کا غلام ہو اور وہ خواہش نفسانی اس کو گمراہ کرتی رہے۔ اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو خواہش نفسانی کی وجہ سے رکھا گیا ہو۔ حضرت یعقوب کرخی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ارے میرا نفس تو خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا جس کو شیخ نے محسوس کر لیا۔ اب بیمار کی بیماری تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے، بیمار تو نہیں سمجھ سکتا۔ بیمار کی بیماری تو حکیم صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے لیے کوئی شیخ نہ ہو، کوئی آدمی اس کی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے۔ اس میں لمبا چوڑا استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے۔ قلب کے اندر یہ نیت ہو کہ میں ہر گناہ سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں۔ اس طرح کرنے سے 5 وقت 20 مرتبہ استغفار کرنے سے 100 مرتبہ استغفار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں اپنے دل میں کدورت محسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار یعنی طلب مغفرت کرتا ہوں۔ مخالفت نفس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرے، خوب تلاوت کلام پاک کرے، مجاہدات کرے، ریاضات کرے، اور ان چیزوں کو کر کے اپنے نفس کو ایسا مزکہ بنا لے، ایسا مصفہ بنا لے، ایسا روشن بنا لے کہ اس میں کوئی خواہش باقی نہ رہے جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقام بہت اونچا مقام کہلاتا ہے اور یہ مقام ولایت ہے۔ آدمی جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو بزرگان دین اس کو فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہتے ہیں۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں یہی بات بیان فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں کوئی آدمی اس وقت تک پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہش نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ انسان کا نفس خواتین حضرات، جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، انسان کو برائیوں کے اوپر برانگیختہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ جن کی وفات سن 245 ہجری میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عزت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے نفس کی ذلت اور حقارت پر مطلع فرما دے کہ تیرا نفس ذلیل ہے، تیرا نفس حقیر ہے، تو اپنے نفس کے تابع ہو کر برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی ذلت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو مبتلا کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے نفس کی ذلت اور حقارت سے غافل کر دے، بے خبر کر دے کہ میرا نفس تو بہت اچھا ہے۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ جن کی وفات سن 261 ہجری میں ہے، فرماتے ہیں کہ نفس ایک ایسی صفت ہے جو سوائے باطل کے دوسری طرف جاتی نہیں۔ نفس کبھی حق کی جانب مائل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ وہ برائی کی جانب مائل رہتا ہے۔ نفس امارہ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پہچان لے اور اپنے رب کو پہچان لے۔ نفس کو پہچان لے یعنی اس بات کا پکا یقین کر لے کہ میرا نفس مجھ کو ہلاکت کی جانب لے جا رہا ہے، میرا نفس مجھ کو برائیوں کی جانب لے جا رہا ہے، میرا نفس مجھ کو ذلیل حرکات کی جانب لے جا رہا ہے، میرا نفس مجھ کو دوزخ والے اعمال کی جانب لے جا رہا ہے، میرا نفس مجھ کو فساد، فتنے اور بربادی کی جانب لے جا رہا ہے جس میں میری دنیا بھی جائے گی، میری قبر حشر بھی خراب ہو جائے گی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ جن کی وفات سن 1034 ہجری میں ہے، فرماتے ہیں کہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، وہ بندے کا خود اپنا نفس ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے
بس 2 قدم کی ضرورت ہے کہ آدمی ایک قدم اپنے نفس پر رکھ لے، اس کی خواہشات کو ختم کر دے، حرام چیزوں کو چھوڑ دے اور حلال چیزوں کو اختیار کرے، دوسرا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ لے، کیونکہ انسان کا نفس اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو روکتا رہتا ہے۔ حضرت شیخ ابن عطا علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، جن کا انتقال سن 709 ہجری میں ہے، فرمایا کہ جو آدمی نفس کے اندر گرفتار ہیں وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ جو آدمی نماز کا تاریخ ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، غلط۔ جو آدمی رمضان شریف کے روزے بنا عذر چھوڑ لائے پھر بھی کہتا ہے میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، غلط۔ جو آدمی حج فرض ہو جانے کے بعد پھر بھی حج نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوں، یہ بھی غلط۔ تو غرض ہے کہ جو آدمی من چاہی زندگی گزارتا ہے وہ مقام قرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر طمیستانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، جن کا انتقال سن 340 ہجری میں، فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال تو آگ جیسی ہے کہ ایک جگہ سے آگ بجھتی ہے تو دوسری جگہ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسا ہی انسان کا نفس ہے کہ ایک طرف اس کو مجاہدہ کر کے ریاضت کر کے پاکیزہ بنایا جاتا ہے تو دوسری جانب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز کی لائن سے نفس کو مہذب بنا لیا، نماز کے سلسلے میں اس کے اوپر کنٹرول رکھا، ٹھیک ہے۔ اب کنٹرول حاصل ہو جانے کے بعد، مہذب ہو جانے کے بعد، جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً سارا کام کاج چھوڑ کر مسجد چلا جاتا ہے، اور یہ عورت اگر ہے تو سارا کام کاج چھوڑ کر جناب نماز گھر کے اندر پڑھ لیتی ہے، تو نماز کی لائن سے تو اس کو اچھا کر دیا۔ اب روزے کی لائن آتی ہے تو روزے کی لائن یہ برباد کر دیتا ہے، رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتا، بنا عذر اس کو چھوڑتا۔ ہاں کوئی عذر ہو تو بات دیگر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یتامہ کو، غربا کو، فقراء کو، لنجوں کو، اپاہجوں کو یہ مال نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو بھیا ایک طرف سے اس کو صحیح کرتے ہیں تو دوسری جانب سے وہ بگڑ جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ، جن کا انتقال سن 245 ہجری میں، فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے نفس کو مردہ بنا لو تاکہ موت کے بعد مردوں میں تم زندہ نظر آؤ۔ بات وہی ہے، ہر بزرگ نے اپنے اپنے انداز سے بات کہی ہے، اور خلاصہ کلام لب لباب یہی نکل رہا ہے کہ نفس کی خواہشات کو کچل ڈالو، یعنی حرام چیزوں سے بچو اور حلال چیزوں کو اختیار کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ روٹی بھی نہ کھاؤ یا چاول بھی نہ کھاؤ یا پانی بھی نہ پیو، نہیں نہیں، وہ تو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ نفس کی مخالفت کا مطلب یہ کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، حلال چیزوں کو اختیار کرو۔ حضرت شیخ احمد حواری علیہ الرحمہ، جن کا انتقال سن 232 ہجری میں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ دین میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ احمد خضروی علیہ الرحمہ، جن کا انتقال سن 240 ہجری میں ہے، فرماتے ہیں نفس کو مار ڈال تاکہ خود زندہ ہو جائے، یعنی خواہشات نفس کو چھوڑ دے تاکہ دو رحمان رحیم خدا کی بارگاہ میں قدم رکھ لے، کیونکہ رحمان اور رحیم کی بارگاہ میں جب قدم رکھ لے گا یعنی رحمان کا خاص بندہ بن کر رہے گا تو رحمان تو ہمیشہ سے زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی ذات ذات حی اور ذات قیوم ہے۔ لہذا جو زندہ حی خدا کے قریب جاتا ہے تو حیات اس کے اندر بھی آ جاتی، دل بالکل حیات والا رہتا ہے، کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان حیری علیہ الرحمہ، جن کا انتقال سن 298 ہجری میں، فرماتے ہیں خواہشات نفسانی کی فرما برداری کرنا ایسا ہے جیسے جیل خانے میں رہنا، جیسے قید خانے میں رہنا، کہ جب تک من چاہی زندگی گزار رہے ہیں سمجھ لو یہ قید خانے کے اندر گرفتار ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ، جن کا انتقال سن 1102 ہجری میں، فرماتے ہیں جو لوگ اپنے نفس کو خوش رکھتے ہیں یعنی نفس کے مطابق چلتے رہتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، نفس کے مطابق چلتے رہتے ہیں، بھئی اس وقت نماز چھوڑ دے چھوڑ دی، اس وقت نماز پڑھ لے پڑھ لی،
نہیں، اس کی مخالفت کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ، جن کا حوالہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، جن کا انتقال سن 181 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں جس آدمی کی عزت لوگوں میں زیادہ ہو اسے اپنے نفس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، میں بہت بڑا آدمی بن گیا، میں بہت اچھا آدمی بن گیا، میں معزز بھی ہوں، مکرم بھی ہوں، مشرف بھی ہوں، مبجل بھی ہوں، مقدس بھی ہوں۔ یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لانی چاہیے، بلکہ اپنے نفس کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھنا چاہیے کہ دشمن اللہ نے میرے ساتھ لگا رکھا ہے، میرا امتحان لینے کے لیے، مجھے جانچنے کے لیے، میری آزمائش کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ مناصر علیہ الرحمہ، جن کی وفات سن 331 ہجری میں ہے، فرماتے ہیں جو آدمی اپنی قدر لوگوں کی نظروں میں زیادہ دیکھے کہ لوگ میری بڑی عزت کر رہے ہیں، میرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، میرے سے محبت کر رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نفس کی جانب ذلت سے نگاہ کرے۔ حضرت منصور حلاج علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نفس کو کسی شے کے ساتھ مشغول کام میں لگا رہے، ورنہ نفس تجھ کو کسی شے کے ساتھ مشغول کر دے گا، یعنی خالی آدمی کو جو پڑا پڑا چارپائی توڑتا رہتا ہے، کسی نہ کسی حرام کام کے اندر اس کا نفس مبتلا کر دے گا۔ اپنی حفاظت کرنا نہایت زبردست لوگوں کا کام ہے، گناہوں سے، برائیوں سے، سیئات سے، خطایا سے، ذنوب سے، بری باتوں سے، بدماشی سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جو واقعی بہت اونچی ہمت والے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ سے اپنی حفاظت کرنا، جھوٹی قسمیں کھانے سے حفاظت کرنا، وعدہ خلافی سے حفاظت کرنا، خیانت اور بددیانتی سے اپنی حفاظت کرنا، غداری اور دغا بازی سے اپنی حفاظت کرنا، بہتان باندھنے سے اپنی حفاظت کرنا، چغل خوری سے اپنی حفاظت کرنا، غیبت اور بدگوئی سے اپنی حفاظت کرنا، اور دو رخے پن سے اپنی حفاظت کرنا، بدگمانی سے اپنی حفاظت کرنا، مداحی اور خوشامد سے اپنی حفاظت کرنا، بخل اور کنجوسی سے اپنی حفاظت کرنا، حرص اور طمع اور لالچ سے اپنی حفاظت کرنا، بے ایمانی سے اپنی حفاظت کرنا، چوری ڈکیتی نقب زنی سے اپنی حفاظت کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی سے اپنی حفاظت کرنا، رشوت لینے اور دینے سے اپنی حفاظت کرنا، شراب پینے سے اپنی حفاظت کرنا، غیظ و غضب اور غصے سے اپنی حفاظت کرنا، بغض اور کینے کپٹ سے اپنی حفاظت کرنا، ظلم و زیادتی سے اپنی حفاظت کرنا، فخر و غرور سے اپنی حفاظت کرنا، ریا اور نموز سے اپنی حفاظت کرنا، خود بینی اور خود نمائی سے اپنی حفاظت کرنا، اور فضول خرچی سے اپنی حفاظت کرنا، حسد، جلن، بغض و عناد سے اپنی حفاظت کرنا، گالم گلوچ سے اپنی حفاظت کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو واقعی اونچی ہمت والے ہیں، کیونکہ گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت ضروری ہے۔ اچھا، نیک کام کرنے کے لیے بھی ہمت ضروری ہے۔ اگر آدمی ہمت نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے تو کبھی نماز نہ پڑھ سکے گا۔ آدمی اگر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کرتا تو کبھی روزہ نہ رکھ سکے گا۔ جو آدمی دلی جانا چاہتا ہے، بامبے، کلکتے، مدراس، چنئی جانا چاہتا ہے، اس کو تو سفر کرنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ یہ ذہن و دماغ میں لاتا ہے کہ پتہ نہیں ٹرین میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں بس میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں کھانے پینے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں دوران سفر پیش آئیں گی، اگر اس طریقے کی باتیں سوچے گا تو کبھی سفر نہ کر سکے گا۔ اس لیے علو ہمتی یعنی اونچی ہمت رکھنا یہ بہت اچھے لوگوں کا کام ہے، بہت زبردست طاقت اور قوت والے لوگوں کا کام ہے۔ جسمانی طاقت مراد نہیں بلکہ دل کی طاقت مراد ہے، باطن کی طاقت مراد ہے، روحانی طاقت مراد ہے کہ جی مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ پکی نیت ہو گئی اور پکی ہمت اس نے کر لی تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو توفیق عنایت فرما دیتا ہے، اور باری سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس کی نصرت کر دی جاتی ہے اور اس کی مدد کر دی جاتی ہے۔ اس نے فرمایا گیا کہ اگر یہ انسان اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے روک لے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینے سے ڈرے کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کے علاوہ کسی اور مقام پر ہم اس کو بھیجیں گے نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔